مثنوی معنوی پیر روم ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کی نشست میں ہم کو تقلید کے نقصانات، اندھی تقلید کے نقصانات کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور اس سلسلے میں ایک حکایت سنانے کی بات کہی گئی تھی جس پر ہم نے گزشتہ کی نشست روکی تھی۔ کسی کو دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے ان کی اندھی تقلید کرنا کبھی کبھار نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ تقلید اچھی چیز ہے، اچھے لوگوں کی اچھی تقلید یقیناً مبارک ہوتی ہے، فائدے دیتی ہے، لیکن اندھی تقلید بغیر سوچے سمجھے کسی کو فالو کر دینا، ان کے مجبوریوں کو، ان کی نادانیوں کو، یا ان کے کوئی اور چھپے ہوئے اسباب کو نظر انداز کر کے فالو کرنا کبھی کبھار نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے ایک حکایت کا حوالہ دیا تھا گزشتہ، بشنو ای قصہ پے تحدید را، تنبیہ کے لیے کوشن کے طور پر ایک قصہ سنو، تابدانی آفت تقلید را، تاکہ تم کو پتہ چلے، تاکہ تم سمجھ سکو کہ تقلید کی آفت کیا ہے۔ صوفیے در خانخواہ از رہ رسید، مرکب خود برد و در آخر کشید۔ ایک صوفی سفر کے راستے سے ایک خانخواہ میں پہنچا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ایک خانخواہ کا منظر بتایا گیا تھا کہ صوفی اس خانخواہ میں بیٹھتے، حلقے ذکر وغیرہ ہوتا، سماع کی محفل ہوتی، اور ان کا ایک استبل ہوتا جہاں پہ وہ اپنی سواریوں کو پارک کرتے۔ اب جیسے ہمارے پاس پارکنگ لاٹس ہوتے ہیں، پہلے استبل ہوا کرتے تھے، کیونکہ سب سواریوں پر، جانوروں پر، گدھوں پر، خچروں پر، گھوڑوں پر سواری کر کے آتے تھے، تو ان کے باندھنے کی ایک جگہ ہوتی تھی، وہاں پر ایک خادم ہوا کرتا تھا جو ان کی سواریوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ تو یہ صوفی بھی اپنی سواری پر ایک گدھے پر سوار ہو کر خانخواہ میں پہنچا۔ مرکب خود برد و در آخر کشید، اور اپنی سواری لے جا کر استبل میں باندھ دیا، گویا کہ اپنی کار پارک کر دی۔ آب کش دادو الف از دست خیش، نئے چوں آ صوفی کے ماں گفتے ہیں پیش۔ اپنے ہاتھ سے گدھے کو باندھنے کے بعد تھوڑا سا پانی اس کو پلا دیا اور تھوڑا سا چارہ بھی کھلا دیا، تاکہ اب یہ رات بھر یہاں پر بیٹھے گا خانخواہ میں صوفیوں کے ساتھ، تو رات بھر یہ بھوکا نہ رہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے صاحب سواری نے اپنے سواری کی مناسب دیکھ بھال نہیں کی تھی، خادم کے حوالے کر دیا تھا، تو کیا ہوا؟ تو یہ اگلا گرا پچھلا ہوشیار کی طرح اس نے سوچا کہ نہیں، میں ہی اپنے ہاتھ سے اس کو چارہ کھلا دیتا ہوں، پانی پلا دیتا ہوں۔ نئے چوں آ صوفی کے وہاں گفتیں پیش، اس صوفی کے طرح نے جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے۔ احتیاطش کرد از سہو خبات، چوں خزا آیت چے سودست احتیاط۔ تو اس صوفی نے اس سواری کی بھول اور بے وقوفی سے احتیاط کی، کہیں یہ بھول اور بے وقوفی نہ ہو جائے، اس کو رات بھر اسی طرح سے استبل میں رکھنا ہے، کیونکہ میں تو صبح ہونے کے بعد ہی جاؤں گا، تو پلا کر کھلا کر اس کو رکھا جائے احتیاط کے ساتھ۔ چوں خزا آیت چے سودست احتیاط، لیکن جب خزا آتی ہے، تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، تو لاکھ احتیاط بھی کام نہیں کرتی۔ احتیاط سے رکھو، احتیاط سے رہو، 100% احتیاط کرو، اس کے بعد بھی اگر آپ کے مقدر میں لکھا ہوگا تو احتیاط کام نہیں کرے گی۔ اس کے نظارے بھی ہم نے دیکھے حالیہ عرصے میں، کووڈ-19 کے پس منظر میں بہت احتیاط کی بہت لوگوں نے، کسی سے نہیں ملتے تھے، فرسٹ فلور کی بالکونی سے کھڑے رہ کر گراؤنڈ فلور پر آدمی سے بات کرتے تھے، اتنا فزیکل ڈسٹینسنگ مینٹین کرتے تھے، ویسے لوگوں کو بھی کورونا ہوا اور اسی میں ان کی موت ہوئی۔ اور کچھ ایسے تھے جو احتیاط سے نہیں رہ رہے تھے لیکن پھر بھی وہ محفوظ تھے۔ مطلب یہ کہ احتیاط کرنا اچھی بات ہے، ایسا نہیں کہ بد احتیاطی کے ساتھ زندگی گزاریں، پوری احتیاط کریں، احتیاط کرنا اچھا ہوتا ہے، لیکن خزا کے سامنے احتیاط کی
نہیں چلتی۔ صوفیاں درویش بودند و فقیر کاد فخر ان یکن کفرن کبیر۔ اب یہ جو صوفی تھے اس خانقاہ میں جہاں پہ ان کے ساتھ اس صوفی کی نشست ہونے والی تھی، بیٹھک ہونے والی تھی، وہ نہایت درویش قسم کے اور فقیر قسم کے تھے، مسکین تھے، بہت غریب، کھانے کو کھانا نہیں، اس طرح کے صوفی تھے وہ۔ کادا فقرن ان یکن کفرن کبیر، لیکن بہت زیادہ جو تنگی ہوتی ہے نا، پریشانی ہوتی ہے، مالی پریشانی، کھانا نہ ہونے والی جو کیفیت ہوتی ہے، اس میں کبھی کبھار انسان کفر میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے، گناہ کے راستے پر بھی چلا جاتا ہے۔ اگرچہ کہ بھوکا رہنا اچھا ہے، کم کھانا اچھا ہے، روحانیت کے لیے تو بھوکا رہنا، کم کھانا بہت کام کی چیز ہے۔ پیٹ بھرے انسان کبھی بھی روحانیت کے میدان میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے، بھوکے رہنا ہوگا۔ زیادہ کچھ نہیں رکھنا اپنے پاس، دنیاوی مال دولت کم سے کم رکھو، لیکن بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی، فقر و فاقہ بھی انسان کو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ برد شریف میں اس حوالے سے کہا تھا، فربا مخمصۃ شر من التخم، کبھی کبھار پیٹ بھرا ہونے سے زیادہ ڈینجر خالی پیٹ ہونا بن جاتا ہے۔ ایسے حالات بھی آتے ہیں انسان کے ساتھ۔ اے تونگر تو کہ سیری ہی مخند بھر کجیے آ فقیر درد مند۔ اے مالدار، سننے والے انسانوں سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ میں اب ایک غریب فقیر مسکین صوفی سے ہونے والی غلطی کی نشاندہی کر رہا ہوں، تو اے پیسے والے انسان، تو پیٹ بھرا ہے، تو اس مسکین کی غلطی پر ہنسنا نہیں، کیونکہ یہ دکھی فقیر ہے، اس نے اپنے دکھ میں غلطی کی ہے، تجھے اختیار نہیں ہے کہ اس کی غلطی پر کچھ کہے۔ اب ایک دکھی فقیر ہے جس نے ایک غلطی کی اور اس کا خمیازہ اس نے بھگتا، اس کا بیان ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس میدان کے مرد مجاہد نہیں ہیں وہ لوگ بھی کچھ کہنے لگیں۔ وہ کتنی بھی غلطی کرے تم سے تو اچھا ہے، اسی لیے تم کو کوئی کامنٹ کرنا یا اس کی غلطی کی نشاندہی کرنا زیب نہیں دیتا۔ اثر تقصیر آ صوفی رما خر فروشی در گرفتن داہما۔ ان صوفیوں نے ایک غلطی کی جن کے ساتھ یہ مہمان صوفی بیٹھنے کے لیے آئے تھے خانقاہ میں، وہ صوفیوں نے ایک غلطی کی۔ سب کو بھوک لگی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہ لوگ باہر آئے خانقاہ میں سے نکل کر، دیکھا کہ ایک گدھا پارکنگ میں پارک کیا ہوا ہے، اور جیسا کہا جاتا ہے نا کہ شدت بھوک کے وقت پہ فاقہ کشی جب آ جاتی ہے، مرنے کی کیفیت جب آ جاتی ہے بھوک سے، تو اس وقت مردار بھی حلال ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس گدھے کو پکڑ کر لے جا کے اس کو بیچ دیا۔ کس ضرورت ہست مردار مباح بس فساد کس ضرورت شد صلاح، کیونکہ ضرورت کے وقت پہ مردار بھی جائز ہے، تو اور اس طرح کی بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں جو شدت ضرورت کے وقت پہ وہ جائز ہو جاتی ہیں۔ ہم دراں دم آ خرک بفروختند لوت آوردند شم فروختند۔ فوراً ہی انہوں نے جب بہت زیادہ بھوکوں مرنے کی کیفیت پیدا ہو گئی تو وہ باہر نکل کر آئے خانقاہ میں سے، دیکھا کہ استبل میں ایک گدھا ہے، انہوں نے اس کو پکڑ کر لے جا کر اس کو بیچ دیا۔ اب وہ پیسے سے، گدھا بیچنے کے بعد جو پیسے ان کے پاس آئے تھے، ان پیسے سے انہوں نے مزیدار کھانا خریدا اور شمع روشن کی جا کر خانقاہ میں۔ اب کھائیں گے وہ سب مل کر بیٹھ کر۔ ولولا افتاد اندر خانقاہ کم شباں لوتو سماس تو ولا۔ اب خانقاہ میں ایک غل مچ گیا کہ اب پیسے آ گئے ہیں، اب بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ آ گیا ہے، آج تو لذیذ اور مزیدار کھانے کی رات ہے۔ لوت کہتے ہیں مزیدار کھانے کو، لام واو تا، وہ لوت لام واو تا ہے توئے کے ساتھ، جو نبی کا نام ہے لوت علیہ السلام، یہاں پر لام واو تا والا لوت ہے، اس کا مطلب مزیدار کھانا۔ تو سب خوشیاں منانے لگے کہ ایک زمانے کے بعد ہماری خانقاہ میں کچھ اچھا کھانے کو آیا ہے، ایک سما کی محفل بھی ہوگی، اب کھائیں گے پیئیں گے، سما مستی ہوگی۔ ولا کہتے ہیں ولولا، اسی سے بنا ہے، ایک جوش، ایک ولولا پیدا ہوگا، سب مل کے گائیں بجائیں گے، کھائیں گے۔ ایک زمانے کے بعد ملا نا ان کو کچھ اچھا کھانے کے لیے۔ چند ازیں صبرو ازیں سہ روزہ چند ازیں زنبیل و زیں دریوزہ چند۔ کب تک یہ صبر، اتنے دن سے ہم صبر کر رہے تھے بھوک سے، کب تک یہ 3 دن کا فاقہ جو ہم نے گزارا ہے،
کب تک اسی طرح رہتے؟ کھانا تو تھا، کہاں تک ہمارا زنبیل کہتے ہیں، ایک تھیلی ہوتی ہے جو فقراء اپنا سامان اس میں رکھتے ہیں، فقیر لوگوں کا سوٹ کیس سمجھیے آپ، خالی زنبیل، یا یوں سمجھیے کہ کوئی تھیلی، یا اگر اس کو اور آپ سمجھنے کے لیے کریں گے تو ایک کوئی کاسا جس میں کچھ چیزیں رکھی جاتی ہیں. تو کب تک یہ خالی کاسا، خالی دامن ہمارا، خالی بیگ ہمارا، کہاں تک ہم کب تک اسی طرح سے بھیک مانگتے، لوگوں سے مانگ مانگ کر کھا رہے ہیں؟ اب تو اچھا کھانے کے لیے آ گیا ہے، اب ہم آج رات میں مستی کریں گے، کھائیں گے. ماہ مس خلخیم جاں داریم ماں دولتم شب مہماں داریم ماں. ہم بھی تو آخر مخلوق ہیں، ہمارا بھی تو پیٹ ہے، ہماری بھی تو جان ہے، کبھی ہم کو بھی اس طرح سے کھانا میسر آ جانا چاہیے. تو آج رات ہماری مہمان دولت ہے جو ہم نے یہ گدھا بیچ کر کمائی ہے. تخم باطل را عظامی کاشتند کہاں کہ آ جانیست جاں پنداشتن. اب انہوں نے باطل کا بیج بویا تھا، غلط راستہ اختیار کیا تھا صوفیوں نے. حالانکہ مردار تو جائز ہو جاتا ہے، جب انسان فاقہ کشی پر آتا ہے، مرنے کے قریب آتا ہے بھوک سے، اس وقت تو مردار بھی جائز ہو جاتا ہے. لیکن جس طرح سے انہوں نے یہ گدھا بیچا ہے، یہ باطل کا بیج بونا ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. کہاں کہ آ جانیست جاں پنداشتن، جو کہ جان نہیں تھی انہوں نے اس کو جان سمجھا. اس طرح سے لوگوں کی چیز کو چوری کر کے بیچ دینا، اس کو انہوں نے مردار کھانے کی طرح سمجھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا، یہ ان کی غلطی تھی. وہاں مسافر نیز از راہ دراز خست بود و دید آ اقبال و ناس. اب یہ جو صوفی تھا جو وہاں پر مہمان بن کر آیا تھا خانقاہ میں، وہ تو اندر خانقاہ میں بیٹھا تھا، اس کو خبر ہی نہیں تھی کہ باہر صوفی آئے ہیں اور وہاں سے اس کا گدھا لے کر بازار میں بیچ کر کھانے پینے کا سامان لا، اس کو خبر ہی نہیں تھی. وہ تو طویل راستہ طے کر کے خانقاہ میں آیا تھا، آرام سے سکون سے بیٹھا تھا، تھکا ہوا تھا، اور اس کے اوپر دوسرے جو صوفی تھے وہ اس کے اوپر کافی توجہ اور مہربانی کا مظاہرہ کر رہے تھے، اس کی مہمان نوازی کا انداز اختیار کیے ہوئے تھے، تو وہ تو اس کو انجوائے کر رہا تھا. میری خاطر مدارت ہو رہی ہے، مجھے پوچھا جا رہا ہے، مہربانی کی جا رہی ہے. صوفیانش یک بیک بنواختند نرد خدمت ہاش خشمی باختند. ایک ایک صوفی اس کو نواز رہا تھا، اس کی خدمت کر رہا تھا، اس کے ساتھ اچھی اچھی چالیں چل رہا تھا، خوشگوار چالیں، اس کی مزاج پرسی کر رہا تھا. آ یکے پایش ہمی مالید و دست وہاں یکے پرسیدش از جائے نشست. ایک تھا اس کے پاؤں دبا رہا تھا، ایک اس سے اس کی قیام گاہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ بھئی آپ کہاں رہتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، آپ کے گھر میں کون ہیں. اس طرح سے ان کے بارے میں پرسنل انفارمیشنز گیدر کر رہا تھا. تو اس کو اچھا لگ رہا تھا کہ ایک اجنبی مسافر کی یہ لوگ اتنی زیادہ خاطر مدارت کر رہے ہیں. وہاں یہ کہ افشاند گرد از رخت او وہاں یہ کہ بوسی دست شرا و رو. ایک اس کے سامان کے گرد جھاڑو لگاتا تھا، جھٹکتا تھا، اس کی تھیلی کو جھٹکتا تھا، دھول وغیرہ صاف کرتا تھا. دوسرا کوئی اس کے ہاتھ چومتا تھا، کوئی اس کا منہ چومتا تھا، کوئی اس کی عزت کر رہا تھا، کوئی اس سے محبت سے پیش آ رہا تھا. وہ تو اس حال کو دیکھ کر بڑا خوش تھا، اندر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا، باہر کی کچھ خبر ہی نہیں تھی کہ وہ گدھا جس پر وہ سواری کر کے اتنے دور سے آیا ہے اس کو بیچ دیا گیا ہے. گفت چومی دید میلاں شاں بوئے گر طرب امشب نخواہم کرد کہ. جب اس نے ان صوفیوں کا جھکاؤ اس کی طرف دیکھا کہ سب میری طرف اتنا ہاسپٹیلٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو دل ہی دل میں کہنے لگا کہ آج تو میری زندگی کی بڑی خاص رات ہے، میں آج اس اچھے لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس کو انجوائے کروں گا. اب نہیں کروں گا تو کب کروں گا؟ مجھے اتنا پوچھتا کون ہے؟ آج کچھ لوگ مجھ سے اس طرح سے خوشگوار طریقے سے مل رہے ہیں، میری مزاج پرسی کر رہے ہیں، میرا احوال لے رہے ہیں، میری خدمت کر رہے ہیں. کوئی پاؤں دبا رہا ہے، کوئی ہاتھ دبا رہا ہے، کوئی اس کے بیگ کو جھٹک رہا ہے. اس طرح سے ہاسپٹیلٹی اس کے ساتھ کی جا رہی ہے، تو وہ انجوائے کر رہا تھا. لوت خوردند و سما آغاز کرت. اب وہ مزیدار کھانا آیا اور یہ سب لوگوں نے بیٹھ کر
وہ مزیدار کھایا اور اس کے بعد سما کی محفل شروع ہوئی۔ اب گانا بجانا، سما سے مراد یہاں پر گانا، اب سب مل کر گا رہے تھے، وہ محفل شروع ہو گئی۔ خانخواہ تا سقف شد پر دود و گرد، اور خانخواہ جو تھی وہ چھت تک دھوئیں اور گرد سے بھر گئی۔ پکوان جو ہوا تو اس کا دھواں اب اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پہلی بار ایک زمانے کے بعد خانخواہ میں اتنا پکوان ہوا تو خانخواہ پوری دھوئیں سے بھر گئی، اور وہ لوگ جو مستی میں جھوم رہے تھے اس کی وجہ سے گرد سے بھر گئی خانخواہ۔ ایک عجیب مستی اور جوش کا سما تھا خانخواہ میں۔ دود مطبخ گرد آں پا کوفتن، زشتیاخ و وجد جاں آشوفتن۔ مطبخ کا دھواں، مطبخ کہتے ہیں کچن کو، کچن میں جو نکلنے والا دھواں، اور رقص کی گرد، وہ جو ناچ رہے تھے نا، پہلے زمانے میں اس طرح سے ٹائلز وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، پتھر تو ہوتا نہیں تھا، ایسے ہی مٹی ہوا کرتی تھی، بچھانے کے لیے بھی فرش ان کے پاس ہوتا نہیں تھا، بس ایسے ہی بیٹھ جاتے تھے۔ تو اب مٹی کے اوپر وہ رقص کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، تو اس کی دھول بھی اڑ رہی تھی، اور ایک شوق اور ایک وجد کی سی کیفیت تھی وہاں پر خانخواہ میں۔ گا دستفشاں قدم می کوفتند، گہ بسجدہ سفرامی روفتند۔ کبھی بھاؤ دکھانے کے انداز میں رقص کر رہے تھے، ہاتھ ایسے اوپر کی طرف لے کے جاتے، مست تھے، کھا پی کر مست۔ کبھی سجدوں سے چبوترے کو جھاڑو دیتے تھے، عبادتیں کرتے، کبھی جھکتے کبھی اٹھتے، ایک عجیب کسی کیفیت تھی۔ صفا چبوترے کو کہتے ہیں، تو چبوترے پر جھاڑو دے رہے ہیں اپنی سجدوں کے ذریعے، اپنی پیشانوں کے ذریعے، اس طرح کی کیفیت تھی۔ یہ وہاں کے احوال کی ایک منظر کشی آپ کر رہے ہیں۔ دیر یابت صوفی از روزگار، زاں سبب صوفی بود بسیار خار۔ اب دیکھیے آپ یہاں پر وضاحت کر رہے ہیں کہ صوفی بہت محروم طبقہ ہوتا ہے ظاہری طور پر، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کھانا پینے کا بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، عیش وغیرہ کی زندگی تو بہت دور کی بات ہے، ضروریات زندگی بھی پورا نہیں ہوتے ان کے پاس۔ تو یہ صوفی جو ہے اپنی مرادیں بہت زمانے کے بعد پاتا ہے، کبھی کبھار ان کو کوئی چیز مل جاتی ہے۔ اب ان لوگ کا بھی معاملہ یہ تھا کہ ایسا کھانا ان کو پہلے نصیب ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک ایسے آدمی کو، کچھ ایسے لوگوں کو جو ایک زمانے کے بعد اچھا کھانے کو مل گیا ہے، اب ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ اچھا کھاتے ہیں نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صوفی لوگ بہت کھاتے ہیں، تو اس کی وضاحت بھی آپ کر رہے ہیں یہاں پر۔ ان کو کھانے کو نہیں ملتا، کبھی کبھار اچھا کھانے کو مل جاتا ہے، اس لیے زیادہ کھاتے ہیں۔ زاں سبب صوفی بود بسیار خار، اسی سبب سے صوفی زیادہ کھانے والا ہوتا ہے۔ حالانکہ تصوف میں، صوفیزم میں زیادہ کھانا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن ایک اچھی چیز کبھی کبھار کسی کو سال 6 مہینے میں ایک بار کھانے کو مل جائے تو وہ تو اچھا ہی کھائے گا، پھر کب ملے گا اس کو ایسا کھانا۔ جز مگر آن صوفی کز نور حق، مگر وہ صوفی جو اللہ کے نور سے سیر خرد، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، فارغست از ننگ و دخ، وہ اس طرح کے ذلت بھرے کھانے سے اور لوگوں سے مانگ کر کھانے سے بے نیاز ہوتا ہے، وہ نہیں کھاتا۔ ہر صوفی نہیں کھاتا، کچھ صوفی کھاتے ہیں۔ ان غریب مسکین صوفیوں میں سے بھی سب صوفی نہیں کھاتے، کچھ صوفی کھاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ویسی حالت میں بھی جتنا کھانا ہے اتنا ہی کھاتے ہیں، ان کی غذا زیادہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ از ہزاراں اند کے زیں صوفیند، باقیاں در دولت عامی زیند۔ ہزاروں میں سے بہت تھوڑے صوفی ایسے ہیں، صوفیوں میں بھی پورا صوفی طبقہ کم کھانے والا نہیں ہے، ہزاروں میں بہت تھوڑے صوفی ایسے ہوتے ہیں جو اس حالت میں بھی بیجا کھانا نہیں کھاتے۔ باقیاں در دولت عامی زیند، اور باقی جو صوفی ہوتے ہیں، اچھی زندگی گزارنے والے، لیوشنگ لائف سٹائل گزارنے والے، وہ ان کم کھانے والے اور غریب صوفیوں کے صدقے میں کھاتے ہیں۔ ان کی بدولت ان کی ایسی زندگی ہوتی ہے، وہ اصل ہیں۔ وہ صوفی جو دنیا کی طرف بالکل مائل نہیں ہوتے، ان کے صدقے میں ایسے صوفیوں کی چل جاتی ہے۔ چون سما آمد ز اول تا کراں،
مطرب آغازید یک ضرب گراں. اب یہاں پر کیا ہوا کہ جب سماع کی محفل شروع ہو گئی، ہر صوفی سماع کی محفل میں گا رہا تھا، اور جو وہاں پر قوال جس کو ہم کہتے ہیں، مطرب خوشی کے نغمے گانے والے کو کہتے ہیں، مطرب آغازید، اب گانے والے نے خوشی کے نغمے شروع کر دیے. ایک ضرب گراں، ایک بہت ہی افیکٹو دھن کے ساتھ شروع ہو گیا سماع. خر برفت آغاز کرد، زی حرارہ جملہ را انباز کرد. اب ایک دھن شروع ہوئی، گانے والے نے دھن شروع کی، گدھا چلا گیا، گدھا چلا گیا. خر برفت، گدھا چلا گیا، گدھا چلا گیا. اب کس معنی میں وہ گدھا چلا گیا بول رہے تھے؟ یہ صوفیوں کے پاس کیا ہوتا، ظاہری معنی نہیں ہوتے نا، ان کے اندر ایک دوسرے معنی ہوتے ہیں ہر کلمے کے. تو یہاں پر کوئی اور معنی میں یہ گیت گایا جا رہا تھا، گدھا چلا گیا، گدھا چلا گیا. خر برفت، اس طرح سے گیت گایا جا رہا تھا، سب مل کے گا رہے تھے. زی حرارہ جملہ را انباز کرد، اور یہ جو گانے کی گرمی تھی، اس گرمی نے سب کو اس دھن میں شریک کر لیا. ایک خاص قسم کی دھن شروع ہوئی، خر برفت، اس طرح سے شروع ہو گئی. اب سب مل کے گانے لگے. زی حرارہ پائے کوباں تا سحر، کف زنا خرفت پسر. اب اس گرم جوشی میں صبح تک سارے صوفی رقص کرتے رہے، گاتے رہے اور تالیاں بجا رہے تھے ساتھ. اب یہی تھا ان کے زبانوں پہ، خر برفت، گدھا چلا گیا، گدھا چلا گیا. از رہے تقلید آن صوفی ہمیں، خر برفت آغاز کرد اندر ہنی. اور اب یہ مسافر صوفی تھا، سارے صوفی ایسے ہی گا رہے تھے نا، خر برفت، یہ بھی ان کی تقلید میں یہ بھی کہنے لگا خر برفت. اب وہ صوفی جنہوں نے گدھا بیچ دیا تھا، وہ تو گدھا بیچ کر خر برفت کے گیت گا رہے تھے، اور یہ صوفی جس کا گدھا تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا گدھا بیچ دیا گیا ہے، یہ بھی ان کا دیکھا دیکھی خر برفت کے گانے گا رہا تھا. اور ایک الگ اس کے معنی ڈھال لیے تھے انہوں نے. خر برفت، رو رہے تھے، گدھا چلا گیا، روتے روتے، کیفیت اور وجد کی حالت، گدھا چلا گیا. شروع کر دیا گانا. چون گزشتہ نوش و جوش و آسماں، روز گشت و جملہ گفتن الوداع. جب وہ کھانا پینا، جوش اور سماع کی محفل ختم ہوئی تو دن نکل آیا، صبح ہو گئی، اور سب اپنے اپنے گھروں کو نکل پڑے. خانقاہ سے رات کی محفل تھی، رات ختم ہو گئی، صبح نکل گئی، سب اپنی اپنی گھروں کی طرف روانہ ہو گئے. خانقاہ خالی شدو صوفی بماند، گرد از رختہ مسافر می فشاند. اب خانقاہ خالی ہو گئی، اور اب یہ جو مسافر صوفی تھا وہ رہ گیا. اب وہ اپنے سامان کے اوپر سے گرد جھاڑنے لگا، مطلب اب تیاری کرنے لگا، سامان باندھنے لگا کہ چلو مجھے بھی یہاں سے نکلنا ہے. رخت از حجرہ بروں آورد او، تا بخربندند آ ہمراہ جو. اس نے اپنے حجرے سے سامان باہر نکالا اور کچھ لوگوں کی تلاش کرنے لگا کہ کوئی مل جائے تو میرا سامان اٹھانے میں میری مدد کریں، تاکہ وہ گدھے تک لے کے جائیں سامان. جا کر گدھے کو اس کو باندھ دینا نا، گدھے پر سامان باندھنے کے بعد پھر وہ سوار ہوگا اور نکل کر اپنے منزل کی طرف چلا جائے گا. تو ایک دو لوگ کوئی ہیں تو تھوڑا سا میرے کام میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں، تو وہ تلاش کرنے لگا. تارست در ہم رہاں خوشمی شتافت، رفت در آخر خرے خود را نیافت. اور بہت جلدی کر رہا تھا کیونکہ سارے لوگ چلے گئے ہیں، مجھے بھی جلدی نکلنا ہے، مجھے بھی اپنے ساتھیوں سے جا کے ملنا ہے. اب وہ باہر نکل کر آیا کسی کو ڈھونڈنے کے لیے کہ شاید کوئی مل جائے تو میرا سامان کو ہاتھ بٹا سکے. وہ استبل میں آیا، اچانک نظر پڑی اس کی گدھے کی طرف جو اس نے باندھا تھا، وہاں دیکھا تو گدھا نہیں تھا. گفت آ خادم بے آبش برداشت، زاں کے خردوش آب کم تر خورداست. اب دل ہی دل میں اس نے سوچنے لگا کہ بھئی گدھا نہیں ہے، خادم بھی جو استبل کا ہے وہ بھی نہیں ہے یہاں پر، تو ہو سکتا ہے کہ اس خادم نے میرے گدھے کو پانی پلانے کے لیے کہیں باہر لے کر گیا ہوگا، پانی وغیرہ پلا کر شاید لائے گا. کیونکہ کل رات میں جب میں نے اس کو پانی پلایا تھا گدھے کو، تو پانی اس نے زیادہ نہیں پیا تھا، تھوڑا سا پانی پیا تھا. شاید گدھے کو پیاس لگی تو وہ خادم استبل کا میرے گدھے کو لے کر گیا باہر پانی پلانے کے لیے. ایسا وہ دل میں سوچنے لگا.
خادم آمد گفت صوفی خر کجاست، گفت خادم ریش بھی جنگے بخواست۔ جیسے خادم وہاں پہنچا تو صوفی نے اس سے پوچھا کہ میرا گدھا کہاں ہے۔ بہت ہی تعجب سے اس نے پوچھا کہ میرا گدھا کہاں ہے، تم تو آ گئے ہو، گدھا کہاں ہے؟ تو خادم نے کہا کہ بھائی ذرا اپنی داڑھی کا خیال کرو، ریش بھی اپنی داڑھی دیکھو، آپ اس طرح کا الزام لگا رہے ہیں مجھ پر۔ کیونکہ اس کے پوچھنے کا جو انداز تھا کہ شاید تو نے لیا ہے، تو یہ خادم سمجھتا ہے کہ یہ صوفی مجھ پر چوری کا الزام لگا رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا بھائی ذرا اپنی داڑھی کو دیکھو، اپنے حلیے کو دیکھو، اور آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں اس طرح سے، میں نے نہیں لیا ہے۔ اب دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، جنگ بخواست، دونوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میرا گدھا لاؤ، وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں لیا۔ گفت من خرا بتو بسپردام، من ترا برخر موکل کردام۔ صوفی نے کہا، مسافر صوفی نے، کہ میں نے استبل میں گدھا رکھ کر خانقاہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے یہ گدھا میں نے تیرے سپرد کیا ہے۔ جیسے ہم گاڑی پارکنگ کے لیے لگاتے ہیں، جب پارکنگ انچارج کو گاڑی دے کر نکلتے ہیں تو آنے کے بعد پوچھتے نا میری گاڑی کہاں گئی، تم تو پارکنگ کے انچارج ہو، بتاؤ میری گاڑی کہاں گئی۔ ویسی میں نے تجھے گدھے کا محافظ بنایا تھا، تیری حفاظت میں نے گدھا یہاں پر پارک کیا تھا، اب کہاں ہے؟ بحث با توجیہ کن حجت معیار، وانچ من بے سپردمت واپس سپار۔ اب چونکہ یہ ریزنز پیش کر رہا ہے تو یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ بیکار اسباب بیان مت کرو، مدلل بات کرو، دلیل کے ساتھ بات کرو، حجت مت کرو میرے ساتھ۔ میں نے گدھا تیرے حوالے کیا، اب تیرا کام ہے کہ اس کو واپس کرے۔ استو خواہم اونچے من دادم بے تو، باز دہ اونچے کے بے سپردم بے تو۔ میں نے جو تجھے دیا ہے وہ میں تجھ سے لوں گا، جو چیز میں نے تیرے سپرد کی ہے تیرا کام ہے کہ اب اس کو واپس کرے۔ گفت پیغمبر کے دستت ہرچ برد، بائدش در عاقبت واپس سپرد۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، فرمایا ہے کہ کسی سے کچھ لو تو آخر میں اس کو واپس کرو، امانت ادا کرنا ہے۔ میں نے جو گدھا تیرے پاس ٹھہرایا تھا وہ امانت تھی، ابھی امانت ادا کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ ورنہ سرکشی راضی بدی، نک منو تو خانہ قاضی دی، نک منو تو خانہ قاضی دی۔ اور اگر تو اسی طرح کی سرکشی پر اڑا رہا، گدھا واپس کرنے پر راضی نہیں ہوا، تو پھر میں بھی ہوں اور تو بھی ہے اور قاضی بھی ہے۔ جسٹس، قاضی کہتے ہیں جسٹس کو، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، تو بھی چلے گا میں بھی چلوں گا، ہم وہاں جا کر حساب کریں گے۔ گفت من مغلوب بودم صوفیاں۔ اب اس نے کہا، اب سمجھ گیا کہ اب یہ صوفی صاحب اس طرح سے چھوڑنے والے نہیں ہیں، عدالت میں کارروائی جائے گی تو پول کھل جائے گا، لہٰذا اس سے پہلے کہ معاملہ عدالت میں جائے ان کو سب سچ سچ بتا دو۔ تو کہنے لگا کہ بھائی میں مجبور تھا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ صوفیاں حملہ آوردن تو بودم بھی میں جاں۔ اب یہ جو صوفی لوگ تھے جو خانقاہ میں تمہارے ساتھ تھے، ان میں سے کچھ صوفی باہر آئے، انہوں نے گدھا لے لیا۔ میں نے ان کو روکنے کی کوشش بھی کی لیکن انہوں نے مجھ پر ہی حملہ کر دیا، چونکہ مجھے جان کا خوف تھا اسی لیے میں خاموش بیٹھ گیا۔ تو آپ کا گدھا میں نے نہیں لیا ہے بلکہ ان صوفیوں نے لیا ہے اور ان کو بیچ دیا ہے۔ تو جگر بندے میانے گربگاں، اندر اندازی و جوئی زاں نشان۔ اب یہ کہتا ہے پارکنگ والا صوفی سے، مسافر صوفی سے، تیری کیفیت ایسی ہوئی ہے رات میں کہ جیسے کسی نے بلیوں کے ریوڑ میں کلیجہ پھینک دیا، کلیجی، جانور کی کلیجی بلیوں کے ریوڑ میں پھینک دی، اور اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد واپس آ کے اپنی کلیجی ڈھونڈتا ہے، کہاں سے ملے گی؟ یہ بیچارے صوفی بھوکے تھے، 3 دن سے فاقے میں تھے، ایسے حالات میں آپ پارک کر کے گدھا جا کر اطمینان سے گھر میں بیٹھ گئے اور یہی ہونے والا تھا۔ درمیان صد گرسنا گردے، پیش صد سگ گربے پشمردے۔ 100 بھوکوں کے بیچ میں ایک روٹی رکھ کر جائیں گے، اس کے بعد آ کے ڈھونڈیں گے۔ 100 کتوں کے بیچ میں ایک پشمردہ بلی کو چھوڑ کر جائیں گے، بعد میں آ کے بلی کو ڈھونڈیں گے۔
پجمردہ کہتے ہیں کہ آلموسٹ ڈیڈ ٹائپ کی، جو بھاگ نہیں سکتی. کیسے ہوگا؟ چوروں کے بیچ میں جا کر ہیرے جواہرات رکھ کر واپس آئیں گے، بعد میں جا کے ہیرے جواہرات ڈھونڈیں گے تو کہاں سے ہوگا؟ وہ کیفیت ہے، کیونکہ یہ بھوکے صوفی تھے، ان کو تلاش تھی جو مل جائے لے لیں اور کھا لیں. گفت گیرم کست ظلمم بستدند قاصد خون من مسکی شدند. تو صوفی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، مانتا ہوں میں، تم جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور تم کچھ نہیں کر سکتے تھے، مجبور تھے، یہ بات تو میں مانتا ہوں، لیکن وہ تم سے ظلماً چھین لیا نا انہوں نے، تمہاری ذمہ داری تھی، تم کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ ظلماً انہوں نے تم سے چھین لیا. گویا کہ مجھ غریب کا نقصان انہوں نے کیا، کیونکہ اب تم تو واپس کرنے والے نہیں ہیں. نقصان کس کا ہوا؟ نقصان تو میرا ہوا. تو نیائی و نگوئی مرمرا کہاں خرطرا می برند بے نوا. اگر تم اس کو نہیں بچا سکتے تھے تو یہ تو کر سکتے تھے کہ جب وہ میرا گدھا لے کر جا رہے تھے تو فوری آ کے مجھے اطلاع دے دیتے اندر، میں فوری باہر آتا اور اپنے گدھے کی حفاظت خود کر لیتا. تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ کیا اے مفلس انسان، تیرا گدھا وہ لوگ لے کے جا رہے ہیں، کم از کم اتنا ہی بول دیتے تو میں آ کے کر لیتا. تا خرز ہر کہہ برد من واخرم ورنہ تو زیغے کند ایشاں زدم. تاکہ جس نے گدھا لیا ہے میں اسی سے نمٹ لیتا. یا اگر ایسا نہ ہو وہ گدھا لے کر چلے گئے، بیچ کر آ گئے، اس کے بعد بھی تم مجھے آ کر اطلاع دیتے کہ تمہارا گدھا فلاں فلاں صوفی نے لیا اور اس کو بیچ دیا، اب یہ کھانا اسی پیسے سے آیا ہے. کم از کم اس وقت بھی اگر بولتے تو میں وہ صوفیوں کو پکڑ لیتا، سب چندہ کر کے میری رقم مجھے واپس لوٹا دیتے. اب تو سب جا چکے ہیں، اب بول کے کیا فائدہ ہے؟ ست تدارک بود چوں حاضر بدند ای زماں ہر یک عقلی میں شدند. جب وہ تھے تو 100 بندوبست ہو سکتے تھے، کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ نکل سکتا تھا، کوئی نہ کوئی راستہ ہم تلاش کر سکتے تھے اگر وہ رہتے وقت اگر آپ ہم کو اس کی اطلاع دے دیتے. ای زماں ہر یک بعقلی میں شدند. یہ وقت تو ایسا ہو گیا ہے کہ سب اپنے اپنے مقام پر چلے گئے ہیں، اب کس سے کہیں گے؟ من کرا گرم کرا خازی برم ای خزا خود است بر آمد سرم. اب میں کس کو پکڑوں گا، کس کو قاضی کے پاس لے کے جاؤں گا؟ یہ مصیبت اب میرے سر پر تیری وجہ سے آئی ہے. انہیں گویا کہ اب یہ ساری وجہ بتانے کے بعد بھی میں تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں، کیونکہ تیری وجہ سے یہ مصیبت میرے اوپر آئی ہے، تو لہٰذا تجھے میں قاضی کے پاس لے کر ہی جاؤں گا. چون آئی وہ نگوئی کہ غریب پیش آمد ای چنی ظلم محیب. تو کیوں نہیں آیا یہ بتا، تو آیا کیوں نہیں، مجھے اطلاع تو نے کیوں نہیں دی؟ اتنا خوفناک ظلم میرے ساتھ پیش آیا. ایک تو میرا گدھا چلا گیا، اور دوسری اب میرے پاس جانے کے لیے سواری بھی نہیں ہے، اب میں اتنی دور کیسے جاؤں گا؟ گفت واللہ آمدم من بارہا تا ترا واقف کنم زی کارہا. اب خادم نے کہا کہ میں کئی بار اندر آیا، آپ سے کہنے کے لیے ہی آیا تھا کہ آپ کا گدھا بیچ دیا گیا ہے، ان صوفیوں نے آپ کے گدھے کو بیچ دیا ہے. یہ کہنے کے لیے، اطلاع دینے کے لیے ہی میں آیا تھا، تاکہ آپ کو ان صوفیوں کے کارناموں سے واقف کرا سکوں. پھر کیا ہوا؟ کہا کیوں نہیں؟ تو ہمیں گفتی کے خرفت پسر از ہما گویندگاں با ذوق تر. میں اطلاع دینے کے لیے آپ کے پاس آیا، آ کر دیکھا تو آپ یہ گیت گا رہے تھے، خرفت خرفت، گدھا چلا گیا گدھا چلا گیا. اور سب سے زیادہ ذوق و شوق تو آپ ہی کی زبان پہ دکھ رہا تھا. اب آپ کے ہی منہ سے جب میں یہ سن رہا ہوں کہ گدھا چلا گیا گدھا چلا گیا، اب میں کیا سمجھوں گا؟ بازمی گشتم کہ او خود واقف است زی خزا رازیست مرد عارف است. میں یہ دیکھ کر واپس ہو گیا کہ آپ تو واقف ہیں گدھے کے بکنے سے، اور اس مصیبت پر راضی ہیں، آپ کے پرمیشن سے ہی ہو رہا ہے. کیونکہ آپ یہ کیوں گاتے تھے گدھا چلا گیا گدھا چلا گیا؟ اگر آپ کو خبر ہی نہ ہوتی تو اس سے پتا چلا مجھے کہ آپ اس سے باخبر ہیں، اسی لیے میں واپس ہو گیا. گفت آرا جملہ می گفتند خش مر مراہم ذوق آمد گفتنش. تو اس صوفی نے کہا
کہ سب مل کے ایک گانا گا رہے تھے، میں بھی ان گانے کے ساتھ شریک تھا، اور چونکہ وہ اچھا گا رہے تھے، ایک اچھا ماحول تھا، تو میں بھی اس ماحول کا حصہ بن گیا، میرے اندر بھی ایک شوق پیدا ہو گیا گانے کا، اس لیے میں بھی گا رہا تھا۔ مرمرا تقلید شاں برباد داد کہ دو صد لعنت بنا تقلید بعد، مجھے ان لوگوں کی تقلید نے برباد کیا، مجھے ان لوگوں کی پیروی نے برباد کیا، اندھی تقلید کر بیٹھا میں۔ یہ پوچھنا تو تھا کہ یہ گدھا چلا گیا ہے کیا؟ یہ کیوں گیت گایا جا رہا ہے؟ کون سا گدھا کہاں چلا گیا؟ میں نے پوچھا تک نہیں، تقلید کر بیٹھا، اندھی تقلید ان کی۔ کہ 200 لعنت برا تقلید بات، ایسی تقلید پر 200 لعنتیں ہوں، میں نے بڑی غلطی کی ہے۔ خاصا تقلید چنی بے حاصلاں، کابرورا ریختن دس بہرنا، خصوصاً ایسے بےہودہ لوگوں کی تقلید کی میں نے جنہوں نے روٹی کی خاطر اپنی عزت لٹائی ہے، صرف پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی تقلید کر بیٹھا میں۔ عکس ذوق آن جماعت می زدے، دی دلم از عکس ذوقی می شدے۔ اب یہ جو کیفیت لوگوں کی ہوتی ہے نا، وہ صوفیوں کے پاس جاتے ہیں ایک خاص مقصد کے تحت، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، روحانیت میں ترقی کرنے کے لیے ذوق و شوق کے ساتھ جاتے ہیں اور تقلید کر بیٹھتے ہیں۔ مقصد اچھا ہوتا ہے، ارادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اس جماعت کے ذوق کا عکس میرے اوپر پڑ رہا تھا، میرا دل بھی اسی عکس کی وجہ سے صاحب ذوق بن گیا۔ ان کے اس سما کو، ان کی اس محفل کو دیکھ کر میں متاثر ہو کر ان کی تقلید کر بیٹھا۔ عکس چنداں باید از یاران خش، کہ شوی از بہر بے عکساب کش۔ اچھے دوستوں کا عکس درکار ہوتا ہے، اچھے لوگوں کی طرف انسان مائل ہوتے ہیں تاکہ اس بے عکس سمندر سے سیراب ہو سکے، اس کے لیے آتے ہیں، عکس حاصل کرتے ہیں تاکہ اس بے عکس کے ساتھ ان کا رشتہ جڑ جائے۔ عکس کول زد تو آن تقلید داں، چوں پیا پہ شد بوت تحقیق آن۔ ابتدا میں آپ کہتے ہیں کہ ابتدا میں لوگوں کو صوفیوں کی طرف راغب کرنے والی چیز تقلید ہی ہوتی ہے۔ شروع میں عکس پڑے تو اس کو تقلید ہی سمجھو، چوں پیا پہ شد بوت تحقیق آن، جب یہ پے در پے ہو جائے تو تحقیق ہونا چاہیے۔ اب ایک چیز ہوتی ہے تقلید، ایک چیز ہوتی ہے تحقیق۔ کسی کو دیکھا دیکھی کرنے کا نام تقلید ہے۔ ابتدا میں انسان جب اس میدان میں آتا ہے تو تقلید کے ذریعے ہی آتا ہے، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو وہ تقلید کے مرحلے سے گزر کر تحقیق کے مرحلے میں آ جاتا ہے، وہاں سے اس کی اصل ترقی شروع ہوتی ہے۔ تحقیق ضروری ہے، تقلید تو ابتدائی مرحلہ ہے۔ تحقیق کرو، کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے، کتنا کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا ہے۔ کچھ چیزیں ٹیمپرری ہوتی ہیں، عارضی طور پر ہوتی ہیں، بعد میں اس کو ترک کر دیا جاتا ہے، تو اس کی تحقیق کرو کہ ایک چیز جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، ایک کام جو مجھے دیا گیا ہے، یہ پرماننٹ بیسس پہ ہے یا ٹیمپرری بیسس پہ ہے۔ آپ کو ایک کام ٹیمپرری بیسس پہ دیا گیا، تقلید کا راستہ اختیار کر دیا، آپ نے تحقیق اختیار نہیں کی، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کنٹینیو اسی کو رکھتے ہیں؟ نہیں، تحقیق کرو، پتہ چلے کہ یہ ٹیمپرری تھا یا پرماننٹ تھا۔ اگر ٹیمپرری تھا تو ایک ٹائم کے بعد چھوڑ دینا ہے، پرماننٹ نہیں ہو سکتا، تو یہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے۔ تو صوفی کو ابتداً تقلید کرنی ہوتی ہے، لیکن بعد میں تحقیق کے راستے پر جانا ہوتا ہے۔ بزرگوں نے ایک کام کیا، آپ نے دیکھا دیکھی اس پہ عمل کیا، یہ تقلید ہے۔ لیکن ایک وقت کے بعد جب آپ تحقیق کے مرحلے پہ آتے ہیں تو پوری تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، انہوں نے ایسا کیوں کیا، کیا اسباب تھے، کیا علتیں تھیں جو انہوں نے ایسا کیا۔ اگر وہ اسباب، وہ علتیں ہوں گی تو آپ اس کو فالو کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ یہ تحقیق ہے۔ تانشد تحقیق از یارا مبر، از صدف مغسل نگشتہ خطرہ در۔ جب تک تحقیق کا دروازہ نہ کھلے، جب تک تحقیق کی منزل حاصل نہ ہو، تب تک دوستوں سے نہ کٹ۔ ابھی تو تحقیق سے پہلے تقلید کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ پہلے انسان اس میدان میں آتے ہی تحقیق کا مرحلہ نہیں شروع ہو جاتا۔ آپ یہ بتا رہے ہیں
ابتدا میں تقلید کا مرحلہ ہی ہوتا ہے، اس کے بعد تحقیق کا مرحلہ آئے گا۔ الصدف مغسل نگشتہ خطرہ در، جب تک خطرہ موتی نہ بنے سی پی سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی آپ قطرے ہیں، ابھی آپ سی پی سے جدا ہو جائیں گے تو سوکھ جائیں گے۔ قطرہ کب تک رہتا ہے؟ کچھ وقت میں ہی وہ سوکھ جاتا ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ لیکن یہی قطرہ اگر سی پی سے جڑ جائے، اس کے اندر چلا جائے، تو اس کے بعد اب وہ موتی بن جاتا ہے۔ تو جب تک موتی نہ بنو سی پی کو مت چھوڑو۔ صاف خواہی چشم عقل و سمارا، بردراں تو پردہائے تمہارا۔ اگر تو عقل کی آنکھ اور کان کو صاف رکھنا چاہتا ہے، اپنے عقل کا ایک کان ہوتا ہے، ایک آنکھ ہوتی ہے، جو کچھ تو آنکھ سے دیکھتا ہے، عقل کی آنکھ سے، وہ تجھے دکھائی دیتا ہے، جو عقل کے کان سے سنتا ہے وہ تجھے سنائی دیتا ہے۔ تو جب تک یہ عقل کا کان، جب تک یہ عقل کی آنکھ تجھے حاصل نہ ہو جائے، تجھے کیا کرنا ہے؟ بردراں تو پردہائے تمہارا، لالچ کے پردوں کو پھاڑ دینا ہے۔ لالچ نہیں چلے گی، پہلے عقل کی آنکھ اور عقل کا کان استعمال کرنا ہوگا۔ زاں کے آن تقلید صوفی استما، عقل او بربست از نور و لمع۔ اس لیے کہ لالچ کی وجہ سے ہی یہاں پر ان صوفیوں کی تقلید نے اس صوفی کو، مسافر صوفی کی عقل کو نور اور چمک سے محروم کیا ہے۔ یہ جو صوفی تھا مسافر، یہ کھانے پینے کی جو لالچ تھی، اسی لالچ نے اس نے یہ تحقیق ہی نہیں کی کہ کھانا آیا کہاں سے۔ بھئی آپ کے پاس تو نہیں ہے، آپ تو غریب فقیر مسکین لوگ ہیں، آپ کے پاس اتنا اچھا مزیدار کھانا، لذیذ پکوان کہاں سے آیا؟ اس نے تحقیق نہیں کی۔ جب آپ کسی سے وابستہ ہوتے ہیں روحانی طور پر، تو اس کے ذریعے آمدنی کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، جو ان کے گھر بار کا خرچہ چل رہا ہے، ان کا کاروبار کیا ہے، ان کی نوکری کیا ہے، کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس۔ یہ تحقیق کا مرحلہ ضروری ہے۔ ابتدا میں تو آپ تقلید کے مرحلے سے داخل ہوئے، لیکن جب تقلید کا مرحلہ پورا ہو گیا، تحقیق کا مسئلہ شروع ہو گیا، تو آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ جو کھا رہے ہیں یہ آ کہاں سے رہا ہے۔ اور اس نے پوچھا نہیں، مسافر صوفی نے، کہ اتنی مزیدار ڈشز آپ کے پاس کہاں سے آئی، اتنی دولت کہاں سے آئی، پوچھا نہیں۔ لالچ آ گیا کھانے کا، کھا لیا، اس کو یہ پتہ نہیں کہ اسی کے گدھے کو بیچ کر لایا گیا ہے۔ یہ تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے ہوا۔ زاں کے صوفی رات تما بردش زرا، مان در خسران و شد کارش تباہ، کیونکہ صوفی کو لالچ نے گمراہ کر دیا اور اس کا کام برباد ہو گیا۔ تمے لوتو تمے آ ذوق سما، مان آمد عقل اورا زطلا۔ مزیدار کھانا کھانے کا لالچ اور سما کا ذوق، اس کا لالچ، یہ دونوں لالچ اس کے اوپر سوار ہوئے اور اس کی عقل نے کام نہیں کیا۔ اگر عقل نے کام کیا ہوتا تو یہ تحقیق ضرور کرتا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ گر تما در آئینہ برخاستے، در نفاقات آئینہ چوماستے۔ اگر آئینے کے اندر لالچ پیدا ہو جائے تو پھر نفاق میں آپ اور آئینہ دونوں برابر ہیں۔ آئینہ کبھی نفاق نہیں کرتا، وہ جو چیز جیسی ہوتی ہے ویسی ہی دکھاتا ہے۔ نفاق اس کو کہتے ہیں جو چیز جیسی ہو ویسی نہ دکھائے، وہ نفاق ہے۔ جیسے آج کل ہمارے پاس بہت چل رہا ہے نفاق، کسی کی تصویر لیتے ہیں، کیپچر کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے اندر ایڈیٹنگ کرتے ہیں، ناک بدل دی، کان بدل دیا، مہاسے نکال دیے، دھبے ہٹا دیے۔ یہ دھوکے بازی ہے، نفاق جائز نہیں۔ جیسی تصویر ہے ویسی رہنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں آئینہ، جیسی ہے ویسی دکھائے۔ تو یہ بھی دھوکے بازی ہوگی۔ اب اس کے اندر ہم میں اور آئینے میں فرق کیا رہا اگر آئینہ بھی ایسا کرے گا تو؟ گر ترازو را تما بودے بمال، راست کہ گفتے ترازو وصف حال۔ اگر ترازو کو بھی مال کا لالچ ہوتا تو ترازو بھی سچی حالت کہاں سے بتاتا؟ ترازو ایک دوسری چیز ہے جو سچ کو سچ دکھاتا ہے، بیلنسنگ کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی لالچ ہو جائے تو۔ نہ آئینے کو کوئی لالچ ہوتا ہے، نہ ترازو کو کوئی لالچ ہوتا ہے، اس لیے وہ جیسی ہے ویسی دکھاتے ہیں۔ گفت گیرم استما قاروں شوی، آخر الامر اندری ہاموں شوی۔ ترازو نے کہا، اب دیکھیے، اب ترازو کی زبان حال سے آپ بیان کرتے ہیں۔ ترازو کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ لالچ سے تو بھی قارون بن جائے گا، تیرے پاس بھی اتنی دولت آ جائے گی کہ تو قارون بن جائے گا،
اگر لالچ اختیار کرے گا تو، لیکن انجام کیا ہوگا؟ وہی قبرستان، وہی جنگل۔ جو لوگ لالچ کرتے ہیں ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انجام کار تو وہی قبر ہے۔ کیا کریں گے؟ قارون نے کیا کیا اتنی ڈھیر ساری دولت جمع کر کے؟ کچھ نہیں کیا۔ یہ خرید رہے ہیں، وہ خرید رہے ہیں، یہ جائیداد بنا رہے ہیں، وہ جائیداد خرید رہے ہیں، بس خالی خریدی ہی چل رہی ہے۔ کیا کریں گے؟ جنازے کے ساتھ لے کے جائیں گے اتنے مکانات کو، اتنی دولت کو، اتنا سونا چاندی؟ کچھ نہیں ہوگا، سب چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ ہر نبی می گفت با قوم صفا، من نخواہم مزد پیغام الشما۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی بات کہی ہے اخلاص کے ساتھ کہ میں نے تمہارے اوپر اتنی محنت کی، تم کو ہدایت کا راستہ دکھایا، احسان ہے میرا تمہارے اوپر، لیکن پھر بھی میں اس کی کوئی مزدوری، کوئی اجر نہیں طلب کرتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ کیا کریں گے اجر لے کر؟ کب تک رہے گا وہ تمہارا دیا ہوا؟ کب تک رہے گا؟ من دلیلم حق شمارا مشتری، داد حق دلالیم ہر دوسری۔ میں تو دلیل ہوں، رہنما ہوں، ہدایت دینے والا ہوں، اور تمہارا خریدار، اصلی خریدار تو اللہ تعالیٰ ہے۔ میرا کام تو صرف رہنمائی کرنا ہے، میں تمہارا خریدار نہیں ہوں۔ میں نے رہنمائی کر دی، میں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اب جو کچھ تم کرو گے، جو کچھ تم حاصل کرو گے، اس کو اللہ تعالیٰ خریدنے والا ہے۔ داد حق دلالیم ہر دوسری، دونوں جہاں میں ہر طرف اللہ تعالیٰ نے ہم کو دلال بنایا۔ دلال سے مراد یہاں ہماری اردو زبان کا دلال نہیں ہے، دلال سے مراد یہ ہے کہ دلیل کے ساتھ کوئی بات کہنے والا، بے دلیل نہیں کہنا، دلیل کے ساتھ کہنا، ٹھوس اور مضبوط بات کہنے والا، رہنمائی کرنے والا۔ یہاں پر ہمارے پاس بھی دلال اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایک آدمی کو وہ راستہ بتاتا ہے کہ یہ جاؤ، ایسا کرو، ایسا کرو، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ اس کو دلال کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہے، دلال ذرا نیگیٹو میننگ میں استعمال ہونے لگا ہے، لیکن نیگیٹو میننگ نہیں ہے اس کے۔ ہست مزدے کار مر دلال را، مزد باید داد تاگویت سزا۔ ہر دلال کی ایک اپنی اجرت ہوتی ہے۔ جو بھی آپ کو تحقیق کے ساتھ کوئی بات بتاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ ایسا کام کرو، ایسا مت کرو، تو اس کی نالج کی بھی اپنی ایک اجرت ہوتی ہے، اس کو دینا پڑتا ہے۔ اور مزد باید داد تا گویت سزا، اور تجھے اگر اس سے صحیح رہنمائی حاصل کرنی ہے تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اجرت دے دو، تاکہ وہ اجرت کے اثرات سے آپ کو صحیح رہنمائی کرے۔ اگر آپ نے اجرت دینے میں کوتاہی کی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو غلط مشورہ دے دے۔ اجرت دینا چاہیے، کسی سے محنت لے تو اس کی اجرت دینا چاہیے۔ چیست مزدے کارمن دیدار یار، گرچہ خود بو بکر بخشت چل ہزار۔ اب نبی نے کہا کہ بھئی میری اجرت کیا ہے، میں تو تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، اب میری اجرت کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جو یہ رہنمائی والا عمل کر رہا ہوں تو مجھے بھی تو کچھ اجرت ملنی چاہیے نا۔ میری اجرت کیا ہے، کیونکہ میں تو تم سے اجرت طلب ہی نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں کہ چیست مزدے کارمن، میرے کام کی اجرت، مزد اجرت کو کہتے ہیں، میرے کام کی اجرت کیا ہے؟ دیدار یار، میں اس کے جمال کا مشتاق ہوں، میں اس کا جمال، اس کی خوشنودی چاہتا ہوں، وہی میری اجرت ہے جو وہ مجھے دے گا، تم سے نہیں چاہیے۔ گرچہ خود بو بکر بخشت چل ہزار، اگرچہ کہ جس وقت ضرورت تھی اس وقت ابو بکر نے 40,000 دینار دیے تھے، اور حضرت ابو بکر کی کل پونجی تھی اس وقت 40,000 دینار۔ جب ضرورت پڑی دین کے لیے تو آپ نے اپنی کل پونجی اللہ کی راہ میں لا لی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر تم سب مال لا لیے ہو، تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو آپ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر پوری پونجی لا لی، پیش کر دی خدمت میں۔ چل ہزارے او نباشد مزدمن، اب یہ ابو بکر کے لائے ہوئے 40,000 دینار بھی میری اجرت نہیں ہے۔ کہ بوت شب شبہ در عدن، پوت جو ہے عدن کے موتی کی طرح کب ہو سکتا ہے؟ یہ پوت ہے، وہ عدن کا موتی ہے جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں اجرت۔
ابو بکر کے 40,000 دینار بھی میرے پاس کوئی موتی کی حیثیت وقت نہیں رکھتے، وہ تو میرے واسطے ایک پوت ہے بس، جیسے ہوتی نا چھوٹی سی پوت، وہ ہے، عدن کا موتی نہیں ہے۔ ایک حکایت گویا مت بشنو بے ہوش، تابدانی کی تماشد بندے گوش۔ میں تجھے ایک اور قصہ سناتا ہوں، ہوش سے سنو، کان کھول کر، پوری مستعدی کے ساتھ، دوسری چیزیں ذہن سے نکال کر، ہمہ تنگوش ہو کر سنو۔ تابدانی کی تماشد بندے گوش، تاکہ تو سمجھ جائے کہ لالچ کے کان کا ڈٹا کیا ہے۔ کان پہ ڈٹا لگانا ہوگا لالچ کے، تب جا کے لالچ تمہارے اندر نہیں آئے گا، ورنہ وہ لالچ آئے گا، کان کے ذریعے سے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو اب یہ ڈٹا کیا ہے لالچ کا، وہ سنو۔ ہر کرا باشد تما الکن شود، با تما کہ چشم دل روشن شود۔ جس میں لالچ ہوتا ہے وہ گونگا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے لالچ کے ذریعے کسی سے کچھ احسان لے لیا تو حق بات کہنے میں آپ کی زبان نہیں چلتی۔ یاد رکھو، لالچ اگر اپنے اندر لاؤ گے تو انسان لالچ کرتے کرتے حق اور ناحق کو نہیں دیکھتا۔ لالچی لوگ کبھی حق بیان نہیں کرتے، ان کے فائدے کے لیے جو ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسے آپ کو بہت لوگ مل جاتے ہیں، ہر معاملے میں وہ ان کا فائدہ دیکھتے ہیں، جس میں ان کا فائدہ ہوتا ہے وہی بولتے ہیں، جس میں ان کا فائدہ نہیں ہو وہ منہ بند کر لیتے ہیں۔ لیکن جس کے پاس لالچ نہیں ہوتا ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، جو حق ہے وہ بول دیتا ہے۔ تو جس میں لالچ ہوتا ہے وہ گونگا ہو جاتا ہے۔ باتما کے چشم دل روشن شود، لالچ جب ہوتی ہے تو دل کی آنکھ کبھی روشن نہیں ہوتی۔ پیش چشمے او خیال جاہ زر، ہم چنا باشد کے منہ اندر بسر۔ اس کی آنکھ کے سامنے رتبے، جاہ و منصب، مال دولت، اس کا خیال ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آنکھ میں بال ہو۔ چھوٹا سا بال ہوتا ہے، جب آنکھ میں داخل ہوتا ہے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اندھا ہو جاتا ہے آدمی۔ بس یہ مال دولت کا لالچ ایسے ہی کام کرتا ہے۔ تو اپنے اندر سے لالچ کو نکالو، پھر حق صاف نظر آئے گا، پھر تمہارا منہ بھی کھل سکتا ہے حق کے راستے میں، نہیں تو نہیں کھلے گا۔ جز مگر مستے کے از حق پر بود، گرچہ بدہی گنج ہا او ہر بود۔ سوائے اس مست کے جو حق کے راستے کا مست ہے، جو صرف حق کو دیکھتا ہے، وہ مست ہے اپنے کام کا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ کسی سے لالچ نہیں رکھتا، جو ہے وہ بول دیتا ہے۔ اس کی زبان کبھی بند نہیں ہوتی حق کے راستے میں، چاہے لوگ برا مان لیں، چاہے کچھ کر لیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، میں کیوں ڈروں؟ کسی کا کوئی خوف ہے نہ کسی سے کوئی لالچ ہے نہ کوئی مطلب ہے، وہ کیوں ڈرتا ہے؟ گرچہ بدہی گنجہا او ہر بود، اگر تم اس کے سامنے خزانے بھی رکھ دو تب بھی وہ آزاد ہوتا ہے۔ ورنہ یہ لوگ قیدی ہیں جو لالچ کے سامنے اپنی زبان بند رکھتے ہیں، لالچ کی وجہ سے وہ قیدی لوگ ہیں، وہ آزاد ہوتا ہے۔ ہر کے از دیدار برخوردار شد، این جہاں در چشم او مردار شد۔ جو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بہرہ مند ہو جاتا ہے، برخوردار کہتے ہیں کھانے والا، آپ کے ہاتھ سے کھانے والے کو کہتے ہیں برخوردار۔ ہم اپنے بچوں کو برخوردار کہتے ہیں نا، تو برخوردار کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا ہے، اس سینس میں ہے وہ برخوردار۔ تو جو دیدار خداوندی سے برخوردار بن جاتا ہے، بہراور بن جاتا ہے، فیضیاب ہو جاتا ہے، اس کو وہ دیدار خداوندی کی دولت کھانے کو مل جاتی ہے، وہ اس کی نظر میں تو دنیا مردار بن جاتی ہے۔ ہر کے از دیدار برخوردار شد، این جہاں در چشم او مردار شد۔ لیک آنسوفی ز مستی دور بود، لاجرم از حرص خود بے نور بود۔ لیکن وہ جو صوفی تھا وہ اس مستی سے دور تھا، اسی لیے لالچ اس کے اندر پیدا ہوا، اور یہی لالچ تھا جس کی وجہ سے وہ بے نور ہو گیا، اتنا نہیں سمجھ سکا کہ تحقیق کرنی ہے، مجھے جانکاری حاصل کرنی ہے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا۔ اگر وہ تحقیق کرتا تو حقیقت اس پہ کھل جاتی، اس کا مسئلہ خود حل ہو جاتا، لیکن لالچ نے اس کو دیکھنے پر آمادہ نہیں کیا کہ یہ کھانا کہاں سے آئے، مجھے کیا کرنا ہے، کدھر سے بھی آنے دو، مجھے تو کھانے کو مل رہا ہے نا،
اس طرح کا ایٹیٹیوڈ تھا جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا اس کو. صد حکایت بشنود مدہوش ہرس، در نہایت نکتہ درگوش ہرس. اب ہرس کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے مدہوش انسان کو کس طرح سے کر دیتا ہے لالچ، حقیقت سے دور کیسے لے کے چلا جاتا ہے لالچ، اس کے میں آپ کو 100 قصے سنا سکتا ہوں. اس طرح کے قصے، لالچ انسان کو کس طرح سے حق کے راستے سے ہٹا دیتا ہے، اندھا بہرا کر دیتا ہے، میں آپ کو اس طرح کے 100 قصے سنا سکتا ہوں. لیکن ہرس کے کان میں، جس کے اندر ہرس بھری ہوئی ہے، اس کے کان کے اندر ایک نقطہ بھی داخل نہیں ہوگا، وہ ویسے ہی رہے گا. آپ اس کے سامنے حکایتیں بیان کرو، اس کے سامنے اچھی باتیں بیان کرو ہرس کے خلاف، وہ سنے گا ہی نہیں، کیونکہ کان تو بند ہے اس کا، ایک نقطہ بھی اس کے کان میں داخل نہیں ہونے والا. اب میں سناؤں گا ضرور، لیکن ان کے لیے ہی سناؤں گا جو ہرس والے نہیں ہیں، انہی کو سمجھ میں آئے گا. ہرس والے یہ قصہ سنیں گے بھی نہیں، سنیں گے بھی تو کچھ اثر لیں گے ہی نہیں. اب اس کے بعد آپ وہ حکایت بیان کر رہے ہیں جس کا ذکر ابھی آپ کر رہے تھے، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان